الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون۔ حضرات محترم، آج ایک ایسے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں جہاں چاروں طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور کسی انسان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کون سا فتنہ کس وقت اسے اچک لے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہر انسان پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو انسان کے لیے سب سے اہم چیز تھی، ہم نے اس کو مانگنا اور اس کے متعلق کوشش کرنا چھوڑ دی ہے۔ وہ کیا ہے اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس معاملے میں اللہ یا اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کروں گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، جس وقت ایک انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان اور ایماندار تصور کر لیتا ہے، تو بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ انسان کے گھر میں چور اسی وقت آتا ہے جب اس کے گھر میں مال ہو۔ بھوکے کے گھر میں کبھی چور داخل نہیں ہوتا۔ تو شیطان بھی اس گھر کے اندر، اس دل کے اندر داخل ہوتا ہے جہاں ایمان ہو۔ جو کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے، جو صبح شام گناہ کر رہا ہے، وہ تو پہلے ہی شیطان کے کہے پہ چل رہا ہے، اسے اور بہکانے کی اسے کیا ضرورت۔ اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں اللہ مخاطب ہو رہے ہیں اہل ایمان کو، اور یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔
اور آپ ہی کو، مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے اللہ رب العزت ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنی جان کو ہر صورت بچا کے رکھنا، اپنے ایمان کو ہر صورت بچا کے رکھنا۔ کس طرح بچے گا؟ لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہی، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں دے سکے گی، اذ اہتدیتم الی اللہ، جب تک تم اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی پر چلتے رہو گے۔ اذ اہتدیتم الی اللہ، اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کی طرف چلتے رہو گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ تمہیں اللہ اس لیے سمجھا رہے ہیں، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی اور اللہ کی ڈائریکٹ بات ہوگی، اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور انسان کو اپنی زندگی کے اعمال و افعال کا جواب دینا ہوگا۔ تو کہا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ اس وقت تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ میں اور آپ جب اپنے آپ کو، اپنے ماضی کو، اپنے شب و روز کو دیکھتے ہیں تو انسان خوف سے کانپ جاتا ہے۔ اگر میرے ہر کھلے اور چھپے ہوئے عیب کو بیان کر دیا جائے تو میری زندگی کہیں کی نہیں رہتی۔ اور یہ حقیقت ہر انسان کے ساتھ یہی ہے۔ یہ اللہ کا رحم اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے عیوب پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ نبی کریم اس لیے دعا مانگتے تھے، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا۔ اور پردہ پوشی اللہ نے جو کی ہوئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر ہماری حقیقت کا ایک دوسرے کو علم ہو جائے تو یہ ساری حقیقتوں کا اللہ کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ اور اس وقت سے پہلے اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی پر چلنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہمیں اسی رستے پہ چلائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں کے دور میں اور ان فتنوں کے اندر بچنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے رہنمائی فرمائی، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ آپ نے ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں بتایا کہ تمہیں کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کسی چیز سے بچنا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اپنی صحیح کے اندر اسے لائے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنۃ، لوگوں ان قریب بہت سے فتنے آ جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے دور میں جس میں ہم اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، ہر آئے دن ایک نئے فتنے سے سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر دن ہمیں ایک نئے معاملے سے جو ہے پالا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں نبی کریم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے ہمیں یہ بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا ستکون فتنۃ، ان قریب بہت سے فتنوں کی زد میں سب لوگ آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ القاعد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے شخص سے بہتر ہوگا فتنوں کے بچاؤ سے۔ اگر ایک آدمی بیٹھ گیا وہ کھڑا نہیں ہے تو وہ اس فتنے سے بچ جائے گا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی،
چلنے والے سے کھڑا انسان بہتر ہوگا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے گا۔ پھر فرمایا والماشی فیہا خیر من الساعی، دوڑنے والے سے چلنے والا امن میں ہوگا کہ وہ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ پھر فرمایا وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، جو بھی اس فتنے کی طرف جھانکنے دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ فتنہ اسے اپنی لپٹ میں لے لے گا، وہ اس فتنے کی زد میں آ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن وَجَدَ ملجأ، جس بندے کو جہاں پناہ ملے وہ وہاں پناہ لے لے، ان فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہونا، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا لینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں میں گھرے ہوئے انسان، اس کے متعلق ایسا وقت آ جائے گا، ایک انسان رات کو مسلمان ہوگا، جب دن کو اٹھے گا تو کافر ہوگا، ایک شخص دن کو مسلمان ہوگا، جب شام ہوگی تو وہ کافر ہو جائے گا، اور وہ کسی بڑی چیز پہ نہیں، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنے ایمان تک کو بیچ دے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ایسے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذن فلیعذ بہ، اس وقت تمہیں جہاں پناہ مل سکے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پناہ میں چلے جانا، ان فتنوں میں مبتلا نہ ہونا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج یہ فتنہ ہماری پاکٹ تک پہنچ گیا ہے، جو موبائل کی صورت میں ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، جہاں پہنچے وہاں ایک نیا فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے، جو ہمارے ایمان کو ہم سے چھین لیتا ہے، اور ہمارے اندر کفر، الحاد اور اللہ کی نافرمانی کے جراثیم چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، پچھلے دنوں ایک جراثیم آیا کورونا کا، ہر بندے نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ماسک پہن لیا، ہاتھوں پہ دستانے پہن لیے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ میری جان بچ جائے، مجھے یہ وائرس نہ لگ سکے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنی جان کے اتنے فکر مند ہیں تو یہ جان اتنی قیمتی نہیں جتنا ہمارا ایمان قیمتی ہے۔ ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، کہیں کوئی ایسا وائرس ہمارے اندر نہ آ جائے جس سے ہمارے ایمان کو لالے پڑ جائیں، ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک فتنہ یہ بھی ہے، وہ ہے ناشکری کا فتنہ، کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں ناشکری کی کرتے ہیں، ہمیں دیا کیا ہے، ہمارے پاس ہے کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو غضبناک کر دیتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ ذرا اپنی زندگی میں سوچو تو صحیح، جو تم نے مجھ سے مانگا میں تمہیں عطا کیا۔ ہماری زندگی کی کتنی حاجتیں ہیں، ہماری زندگی کی کتنی چاہتیں ہیں جو ہم نے اپنے رب سے مانگی، ہمارے رب نے پوری کر دی۔ اگر 100 پوری کر دی تو ایک نہیں ہوئی تو ہم اس پہ گلہ کرتے ہیں، اور ان 100 کے اوپر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ مجھے یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، ایک نہیں ملی تو اس پہ اللہ پہ اعتراض کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مجھ سے مانگا میں نے تمہیں دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہاری زندگی میں جتنی نعمتیں تیرے رب نے تمہیں دی ہیں، اے حضرت انسان تو گن نہیں سکتا، کوئی شخص بھی ہے۔ یقین جانیے، اگر ہمیں اس جسم کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو اس جسم کے اندر اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبکہ میں نے اس سے بڑھ کے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا میں نے دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
جو اللہ نے اے حضرت انسان تجھ پہ انعامات کیے ہیں تم اسے گن نہیں سکتے، لیکن ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، 100 پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، ایک پہ اللہ رب العزت کا گلہ کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیو، شکر یہ نہیں ہے کہ ملا تو بس خاموش۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب صبح اٹھتے تو صبح اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس موت کے بعد، نیند ایک موت ہے، موت کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ پھر آپ یہ کہتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اس جسد کو، اس جسم کو عافیت دی، میں صحت اور تندرستی کے ساتھ اٹھ رہا ہوں، ورد علی روحی، اور میری روح کو واپس پلٹایا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، ہر دن جو ہمیں روح لٹائی جاتی ہے، ہمارے جسم کو عافیت دی جاتی ہے، اس لیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے اپنے ذکر کی۔ اگر ہم نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کہ یہ عافیت ہے، یہ ایک فتنہ نہیں ہے کہ جس میں میں اور آپ مبتلا ہو چکے، کہ اللہ نے ہمیں اٹھایا صحت اور عافیت کے ساتھ دوبارہ، ورد علی روحی، ہماری روح کو کھینچا ہوا تھا۔ آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ فلاں شخص رات کو سویا، جب صبح اٹھانے گئے تو اٹھ ہی نہیں سکا، سویا کا سویا ہی رہ گیا۔ تو ہمیں سونے کے بعد جب دوبارہ اللہ اٹھاتے ہیں اور ایک عافیت والی زندگی عطا کرتے ہیں تو اس وقت اس کا شکر یہ ہے، فتنے سے بچنے کا رستہ یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر سے اپنے دن کا آغاز کریں اور اپنے دن کے تمام اختتام اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ نبی کریم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو، میرے جسد کو عافیت نصیب فرمائی اور میری روح کو واپس لٹایا اور اپنے ذکر کی مجھے اجازت مرحمت فرمائی۔ میرے بھائیو، اگر ہم اٹھ کے فجر کی نماز اس کے وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم اس کے فرائض دن بھر ادا کر لیتے ہیں، ہم ظہر کو اس کے وقت ادا کر لیتے ہیں، عصر کی نماز کی حفاظت کر لیتے ہیں، مغرب اور عشاء پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اس کا ذکر کر سکوں۔ اگر میں ایسا نہیں کر سکا، اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے کہ مالک ناراض ہے، اس نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ تم میرے سامنے کھڑے بھی ہو۔ پھر ہمیں اپنی بدقسمتی پہ رونا چاہیے، اس وقت یہ فخر نہ کریں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ روئیں، تڑپیں کہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہے، اس نے مجھے اپنے ذکر کی مجھے عافیت تو دے دی، میری روح کو لٹا دیا، ایک مرتبہ پھر زندگی کی دوڑ میں شامل تو ہو گیا، لیکن سارا دن اللہ کے ذکر سے میرا زبان، میری آنکھ، میری پیشانی، میری ناک، میرے ہاتھ اور پاؤں اللہ کے ذکر سے خالی رہے۔ میں ان کو ایسا نہیں کر سکا، میں نے ہاتھ اٹھا کے نہیں باندھے، میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے ہینڈز اپ نہیں ہوا، میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو نہیں رکھا، میں اللہ کی تعریف و توصیف نہیں کر سکا جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو، ہم جس مجلس میں بھی بیٹھے، وہ خوشی کے ہے یا خود غمی کی خدا نخواستہ، ہر جگہ جہاں ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنی مصیبتوں، اپنی تکلیفوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ ہر وقت یہی باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں۔
جبکہ انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے لیے دنیا ساری سمیٹ دی گئی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، دنیا سمیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبید اللہ بن محسن یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فانما حیزت لہ الدنیا، تم میں جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ امن کی حالت میں تھا، اس پہ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی معاملہ ایسا مسلط نہیں تھا، اس نے اپنے دن کا آغاز امن کی حالت میں کیا۔ نمبر 2، جسمانی لحاظ سے وہ تندرست اٹھا، تندرست رہا، دن بھر تندرستی میں رہا، اور پھر ایک دن اور رات کی روزی بھی اس کے پاس موجود رہی، گویا کہ ساری دنیا سمیٹ کے اس نے اپنی گود میں رکھ لی ہے۔ یعنی صرف ایک دن کا کھانا جس کے پاس ہے، لیکن صحت اور عافیت کی زندگی ہے، تندرستی کے ساتھ جیا ہے، اور امن کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا ایسا ہے جیسے پوری دنیا اس نے اپنی جھولی کے اندر سمیٹ لی ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ نے وہاں فرمایا، سورۃ ابراہیم کی آیت جو پڑھی ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ اللہ ناشکری جیسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مبارک باد کا مستحق ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ کون؟ فضالہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں نے یہ بات سنی، توبہ، مبارک باد ہے اس کے لیے، خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے۔ کس کے لیے؟ لمن ہدی الی الاسلام، جس بندے کی رہنمائی کی گئی اسلام کی طرف، یعنی وہ مسلمان ہے۔ وَكَانَ عِيشُهُ كَفَافًا وَقَنَعًا، اور اسے ضرورت کی مقدار، ضرورت کے مطابق روزی دی گئی جو اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس پہ قناعت کر جاتا ہے، تو اس جیسا خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی ہماری ضرورت سے زائد ہمارے پاس ایک ایک سال کا راشن ہمارے گھروں میں پڑا ہوتا ہے، گندم ہیں، چاول ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں دالیں، دوسری چیزیں ایک ایک مہینے کی رکھتے ہیں، اور یہ ساری ہماری ضروریاتی زندگی ہمارے گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود صبح سے لے کر شام تک کبھی ذہن میں خیال نہیں آیا جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بھی ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سخت دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی، اپنے گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ گلی کے اندر ایک اور بندہ جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا تو وہ سیدنا ابو بکر تھے۔ آپ نے آواز دی ابو بکر، انہوں نے مڑ کے آپ کی طرف دیکھا، آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا ابو بکر اس وقت تم کہاں؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، جس چیز نے اس وقت آپ کو نکالا ہے اسی چیز نے مجھے گھر سے نکالا ہے، یعنی بھوک نے، کہ بھوک نے اتنا ستایا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں، میں باہر نکلا ہوں کہ کہیں کھانے کو کچھ مل جائے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میرے ساتھ چلو۔ چلتے ہوئے مدینہ شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ تھا ابو الحیثم نامی صحابی کا۔ مدینہ منورہ میں جتنے باغات ہیں ان کے 4 دیواریاں بنی ہوتی ہیں، دروازہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، لیکن وہاں پہ یہ آج بھی ہے۔ اگر ایکڑوں میں بھی باغ پھیلے ہوئے ہیں تو ان کی 4 دیواریاں ہوتی ہیں۔ تو آپ ان کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ابو الحیثم گھر نہیں تھے، ان کی زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہوں اور میں ابو بکر ہیں۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، کہا تشریف رکھیے، ابو الحیثم بازار گیا ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو الحیثم آئے تو نبی کریم اپنے گھر میں نبی کریم اور سیدنا ابو بکر کو دیکھ کے خوشی سے کھل گئے۔
اور کچھ نہ پوچھا بھاگ کے ایک درخت کے اوپر چڑھے اور وہاں سے کچھ خشک، کچھ تر اور کچھ ڈوکے، تینوں قسم کی کھجوریں اتاری اور ایک کپڑا بچھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ پھر بھاگ کے اپنے گھر گیا، پوچھا کچھ ہے ہمارے گھر میں؟ کہا ایک بکری کا بچہ ہے۔ فوراً ذبح کیا اور اسے کہا اسے پکاؤ۔ وہ پکانے لگی، نبی کریم کے پاس آ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ وہ گوشت آیا، کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر انہوں نے، پھر اس نے اپنے کنویں سے ٹھنڈا پانی نکال کے دیا، آپ نے پیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سیدنا ابو بکر کو مخاطب ہو کے کہا، ابو بکر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ معلوم نہیں کہ آپ نے کتنے دنوں کے بعد یہ کھانا ایسا تناول فرمایا تھا؟ کہا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم کہاں کھڑے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دیا، ایک ایک دن میں تین تین مرتبہ ہم اچھا پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھاتے ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ تو پھر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو کسی فتنے کی طرف سر اٹھائے گا وہ اسے اچک لے گا۔ تو یہ ناشکری بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جسے اسلام کی توفیق بخشی گئی، اسلام کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہم پہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ہم عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو کے گھر نہیں، ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو اسلام کی توفیق بخشی ہے، ہماری رہنمائی اپنے پیارے دین کی طرف کی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعًا، اس سے ضرورت کے لائق روزی دے دی گئی اور اس روزی پہ وہ قناعت کر گیا۔ کہا طوبیٰ، اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم اسی لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم، انسان ہے اس کے اندر حرص ہے، یہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اور ملے، تو اس کی یہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کا ماٹو ہی یہ بنا لینا اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا، یہ بدترین بات ہے۔ نبی کریم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، کیا؟ اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پہ قناعت دے دے۔ اللہم کنعنی بما رزقتنی، جو تو نے رزق مجھے دیا ہوا ہے نا اس پہ مجھے قناعت دے دے۔ وبارک لی فی، لیکن میری ایک التجا ہے تجھ سے کہ جو دیا ہے اس میں برکت دے دینا۔ وبارک لی فی واخلف علی کل فائتۃ بخیر، اے اللہ جو مجھ سے چھن گیا یا نہیں مل سکا، اے اللہ اس کا نعم البدل اس سے بہتر مجھے عطا فرما دے۔ یہ اللہ رب العزت سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے کوشش میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ناشکری میں حرج ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ جو ہیں ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک تندرستی، صحت، عافیت، اور دوسرا آسانی، فراغ، فرصت۔ یعنی اللہ نے کوئی ایسا کام نہیں دیا کہ جس میں ہر وقت مشقت میں ہی مبتلا ہو۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک ایسا شخص آج وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ اس پہ رحم کرے،
یعنی اس گجراں والے میں جتنے صنعت کار ہیں ان میں ٹاپر جو ہیں ان میں ایک وہ تھے. اللہ نے اتنا مال، ان کی فیکٹریاں، ان کے گھر، سارا کچھ دے کے لوگ رش کرتے ہیں. ایک دن ایک جنازہ پڑا، تو جنازہ پڑھنے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور رو پڑے. کہنے لگے اسد اللہ سے دعا کرو اللہ سکون دے دے. میں حیران رہ گیا، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے اور کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ہے. تو آج جب میں اس جمعے کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے حقیقت بات ہے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ واقعتاً اللہ کی سب سے بڑی نعمت مال نہیں ہے، عافیت ہے. اگر مال بھی ہو تو عافیت نہ ہو تو کوئی مزہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے ساری رات نیند نہیں آتی، ایسے ہے جیسے اس جسم کو کسی نے آگ لگائی ہوئی ہے، جلتا رہتا. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن سے پہلے ان چیزوں کو غنیمت سمجھنا ہے؟ نمبر 1، نبی کریم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. جب بڑھاپا آتا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ آتے ہیں، اللہ انہیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آپ آرام سے رکوع سجود سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بزرگ اپنی بڑھاپے، اپنی کمزوری، اپنے ضعف، اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں کر سکتے. تو یہ جوانی جو ہے شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت اور عافیت کو غنیمت جانو. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی ساری زندگی کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک تندرست آدمی اگر وہ سوکھی روٹی بھی کھائے تو اسے مزہ دیتی ہے، اور اگر ایک بیمار آدمی کو بہترین اس کا پسندیدہ چیز بھی بنا کے دے دو وہ ایک لقمہ لینا بھی پسند نہیں کرتا. تو کہا بیماری سے پہلے صحت کی غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک، فقر سے پہلے غنا، مالداری، تونگری کو غنیمت جانو کہ اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے اور فقر انسان کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے. ایک آدمی جسے اللہ نے ساری سہولتیں سے نوازا، کبھی اس نے کسی کے دروازے پہ جا کے نہیں کہا مجھے کھانے کے لیے دو، یا میرے فلاں چیز چاہیے، یا میری ضرورت ہے، میرے علاج کے لیے پیسے دے دو. اللہ نے سب کچھ اسے دیا ہوا ہے. اگر خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس وسائل ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کے معاملات ہوتے ہیں، کھانے کو دل چاہتا ہے تو جو مرضی وہ کھا سکتا ہے. تو فقر میں ایسا نہیں کر سکتا. انسان حسرت اور افسوس سے صرف دیکھ سکتا ہے کہ وہ فلاں کھا رہے ہیں، فلاں پی رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہے ہیں. جب وہ اپنی پاکٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہا فقر سے پہلے غنا، تونگری کو غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک، اور مصروف ہونے سے پہلے جو انسان کی فرصت والی زندگی ہے اسے غنیمت جانو. اور فرصت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس میں تاش کھیلیں، فرصت اس لیے نہیں ہے ہم بلیڈ کلب میں چلے جائیں، فرصت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ گائیں ناچیں، بلکہ فرصت کے لمحات کو اللہ کے ذکر میں انسان مصروف کرے. اللہ اکبر.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ جب انسان مر جاتا ہے نا، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم دن میں اگر صرف فرض پڑھیں تو 17 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اگر سنن نوافل کریں تو کتنے ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت صرف ایک رکوع، ایک قیام، ایک سجدے کے لیے انسان ترسے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، میں اچھا بن کے تمہیں دکھاؤں گا، لیکن اللہ کہیں گے کلا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ میرے بھائیو، جس طرح میں پہلے عرض کیا کہ عافیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عافیت کا قدردان بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو اللہ سے مانگتا رہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیت، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہا کرو۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ، کچھ دن گزرے تو پھر آ گئے۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی شیئا اسأل اللہ لہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات سکھائیے جس کا میں اللہ سے سوال کرتا رہوں۔ فقال لی، سیدنا عباس کہتے ہیں مجھے نبی کریم نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ میرے بھائیو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم رزق بھی مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عافیت سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے متعلق سیدنا ابو بکر جب نبی کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا اے خلیفۃ الرسول کیا بات ہے؟ کہا کہ جب ہجرت کے بعد پہلا سال تھا، میری خلافت کا پہلا سال، ہجرت کے بعد پہلا سال تھا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر، آپ اپنے ممبر پہ کھڑے ہوئے، جمعے کا دن تھا، ثم بکا، پھر رونا شروع کر دیا، فقالا، پھر ہمیں ارشاد فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیت، لوگو اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے رہا کرو۔ فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، لوگو اللہ پہ یقین کے بعد اگر کسی انسان کے لیے سب سے بہترین نعمت اور انعام ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی عافیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باتیں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ان باتوں پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ اس امت کے پہلے لوگ، نیک اور صالح لوگ، کوئی ایک لفظ مل جاتا تو اس پہ جس طرح کوئی کسی ریسرچر کو بات ملے نا تو وہ پوری زندگی اس کی ریسرچ پہ لگا دیتا ہے،
ہمارے پہلے علماء صلحاء اللہ یا اس کے رسول کی کوئی بات مل جائے تو ایک ایک بات میں ڈھونڈتے کہ وہ ہے کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک دانا شخص سے کسی بندے نے سوال کیا نعمت ہے کیا، عافیت کیا ہے؟ کہا الغنا، نعمت اور عافیت یہ ہے کہ اللہ تونگری سہولت عطا کرے۔ کہا فإنی رأیت الفقیر لا عیش لہ، میں نے ایک فقیر کو دیکھا تو اس کی زندگی میں کوئی سہولت کوئی عیش نہیں تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ غنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ قال زدنا، اس بندے کو بڑا مزہ آیا بات کا، اس نے کہا کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ پھر اس کہنے لگا الامن، امن، فإنی رأیت الخائف لا عیش لہ، میں نے ایک خوف زدہ انسان کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آج میں اور آپ دیکھنا ہے تو فلسطین اور کشمیر کے مظلوموں کو دیکھو کہ وہ زندگی اپنی کس طرح بسر کر رہے ہیں، کس طرح دن رات ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی امن کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ کہا اس وقت مجھے امن، اس نعمت، اس عافیت کی سمجھ آئی۔ فإنی رأیت الخائف لا عیش لہ، یعنی لو کان غنیا، اگر خوف ہو تو وہ غنی بھی ہو تو وہ اس کا غنا، اس کا مال اس کے کسی کام نہیں اگر وہ خوف کے اندر مسلط۔ پھر فرمایا زدنا، بہت اچھی بات، بہت اچھی آپ نے نصیحت کی، کچھ اور بات بتائیے۔ قالا، کہنے لگا العافیہ، عافیت۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا فإنی رأیت المریض لا عیش لہ، جب میں نے ایک بیمار کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ عافیت کیا چیز ہے۔ ای حتی لو کان آمنا، چاہے تم امن بھی ہو لیکن اگر تمہیں عافیت نہیں ہے اور اس کے باوجود تمہیں کوئی سہولت کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلہ شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی دو نیک اور صالح انسان جا رہے تھے، انہوں نے، ایک شخص نے دوسرے سے، وہ ایک پوش آبادی سے گزرتے ہوئے، بڑے خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے، گزرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے سوال کیا، میرے ساتھی جس وقت اللہ یہ خوبصورت محل کوٹیاں تقسیم کر رہا تھا اس وقت ہم کہاں تھے؟ اب اس کا جواب بڑا مشکل تھا، لیکن دانا آدمی وہ اس نے اس کا بازو پکڑا تو ہسپتال لے گیا، جہاں ہر طرف مریض کرا رہے تھے۔ جا کے اس نے کہا کہ جس وقت اللہ ان میں بیماریاں بانٹ رہے تھے تو اس وقت تم کہاں تھے؟ رو پڑا، کہنے لگا بڑی خوب بات کہی ہے، میں تو خام خواہی ایک بات میں الجھ گیا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت ہم کہاں تھے جب اللہ یہ بانٹ رہا تھا، تو نے تو مجھے سبق دے دیا کہ جب اللہ یہ بیماریاں بانٹ رہا تھا تم کہاں تھے، تمہیں تو عافیت ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مہاجر صحابی آئے، کہنے لگے السنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم جو ہجرت کر کے آئے ہیں ہم فقیر لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ فقال له عبداللہ بن عمر بن عاص اسے کہنے لگے الک امرأۃ، کیا تیری بیوی ہے؟ تأوی الیہا، جس کے پاس تم اپنے سکون کے لیے جاتے ہو؟ قال نعم، کہنے لگا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا الک مسکن تسکنہ، فقال نعم، کیا تیرے پاس گھر ہے جہاں تم اپنی رات گزارتے ہو، سکون کرتے ہو، رہتے ہو؟ کہا ہے۔ قال فانت من الاغنیاء، کہا پھر تو سن لے، تو فقیر نہیں تو غنیوں میں سے ہے۔
تو اس نے آگے سے کہا عبداللہ ایسے تو پھر فَإِنَّ لِي خَادِمًا، میرے پاس تو ایک کام کرنے والا خادم بھی ہے۔ قَالَ فَأَنْتِ مِنَ الْمُلُوكِ، کہا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے، تو اپنے آپ کو مت فقیر کہہ۔ تو میرے بھائیو، اس کا حل یہ ہے، اس ناشکری کے فتنے سے بچنے کا حل، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، صحت اور عافیت دیتا ہے، اور دوسروں سے بہتر نعمت عطا کرتا ہے، تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کے فرائض کو پورا کرو، اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو کفر کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کچھ اذکار پڑھتے ہیں، ان میں ایک ذکر عافیت کے متعلق بہت خوبصورت ہے، ہم سب کو یہ اذکار یاد کر لینے چاہیے۔ یہ ایک عرب عالم دین نے دعاؤں کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حصن المسلم۔ حصن کا مطلب ہے قلعہ، مومن کا قلعہ، قلعہ جس کے اندر بند ہو کے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعائیں اذکار یہ مومن کا قلعہ ہے۔ تو صبح شام کی اذکار جو کر لیتا ہے انسان، دنیا اور آخرت کی ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ان اذکار میں ایک یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں، والعافیۃ، صحت اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، صرف دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اے میرے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی دینی، اپنے دین کے معاملے میں، کہ میں دین کے معاملے میں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں، میرا دین کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ آج ہمیں اپنا دین سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، دین کے نام پہ فتنے اور دین کے نام پہ جھوٹ اور ضلالت پھیلائی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ ہی ہماری رہنمائی صحیح کر سکتا ہے، اور یقین جانیے ہر انسان تذبذب میں ہے، اور جب بھی کوئی سوال کرتا ہے جی آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، فلاں بھی پڑھتا ہے، کس کی مانے؟ وہ کہتا ہے یہ کرو، تم کہتے ہو نہ کرو، کس کی مانے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے وقت پہ جب انسان تذبذب میں ہو جاتا ہے، اسے حق اور باطل کا علم نہیں ہوتا، پھر اللہ سے آپ یہ التجا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا۔ اے اللہ حق مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ سچ ہے، اے اللہ پھر اس کی اتباع کی توفیق دینا۔ اے اللہ باطل مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتہ چل جائے یہ جھوٹ ہے، پھر اللہ مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ مجھے ایسے فتنے میں نہ ڈالنا، ولا نلتبس علینا، حق اور باطل مجھ پہ خلط ملط ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، اے اللہ میرے دین کے معاملے میں مجھے عافیت اور معافی عطا فرما، ودنیایا، اور میرے دنیا کے معاملات میں بھی مجھے معافی اور عافیت دے، وَأَهْلِي، میرے اہل و عیال کے معاملے میں بھی مجھے معافی اور عافیت دے، وَمَالِي، اور میرے مال کے معاملے میں مجھے عافیت اور معافی عطا فرما، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا، وَآمِن روعاتی، اے اللہ مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت مجھے امن عطا فرمانا، اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ آگے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی،
اے اللہ پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی دائیں سے میری حفاظت فرما، وعن شمالی بائیں سے میری حفاظت فرما، ومن فوقی اے اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، نیچے سے مجھے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ جب انسان صبح بھی اللہ سے التجا کرے گا، جب رات کو بھی التجا کرے گا، تو اللہ عافیت بھی دے گا، اللہ حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ سب مسلمانوں کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے مال اور دین سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عافیت کی زوال پہ اللہ سے پناہ طلب کرتے رہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے رہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے میرے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے، وتحول عافیتک اے اللہ جو مجھے صحت تندرستی دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمتک اے اللہ اچانک کوئی آفت مجھ پہ آن پڑے، اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے اور تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، آخری بات ذرا غور سے سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا، کل الناس یغدو ہر انسان روزانہ اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، فبائع نفسہ اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو بیچ دیتا ہے دو چیزوں کے بدلے۔ نمبر ایک، فمعتقوها او موبقوها یا تو ایسے کام کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یا وہ ایسے کام کرتا ہے موبقوها اللہ جہنم میں قید کر دیتا ہے۔ ہر دن ہر نفس، اس لیے ہمیں ہر دن اپنا روز نامچہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دن میں نے کیا سودا کیا ہے۔ معتقوها کیا میں نے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، یا میں نے ایسے کام کیے ہیں کہ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا، کل امتی معافن الی المہاجرین میری امت کے سارے لوگ جو اپنے گناہوں پہ خائف ہو کے معافی مانگتے رہتے ہیں نا، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ ہاں، ایسے شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو گناہ بھی کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اعلان کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو جو گناہ تو کرتا ہے لیکن اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن جب دن ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو خود آ کے بتاتا ہے میں نے فلاں کام رات کو کیا ہے۔ کہا یہ دو لوگ ہیں جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اعلانیہ گناہ کرنے والا جو میں کرنا تے کی ہوندا ہے، یہ وہ بے شرم انسان ہے جسے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رب نے بات بتائی، جب تک اے میرے بندے مجھ سے امید لگائے رکھے گا، مجھ سے ڈرتا رہے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت سے نوازے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔